بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحديث الأول المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين. عن أبي إسحاق رضي الله عنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول ابدأ من حمدلہ. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فالحديث الأول المسجد الأقصى أول قبلة للمسلمين. عن أبي إسحاق رضي الله عنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. الحمدللہ. یہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ جہاد العائش ایک کاتب ہیں، مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے. انہوں نے 40 احادیث کا ایک مجموعہ جو جمع کیا تھا، جس میں احادیث میں فلسطین یا بیت المقدس کا ذکر ہے. وہ احادیث جس میں بیت المقدس کا ذکر ہے وہ 40 احادیث. سلف صالحین میں سے، پرانے علماء میں سے جو ہے نا، وہ ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ہر باب میں سے 40 احادیث نکال لیا کرتے تھے. ایک اثر میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت ہے کہ کوئی انسان 40 احادیث کو جمع کرے یا حفظ کرے، اس کے لیے اتنا اجر ہے، لیکن یہ اثر صحیح نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ کام کیا ہے کہ وہ ہر باب میں، احکام کے باب میں جو ہے 40 احادیث نکال لیتے تھے. فضائل کے جو ہے باب میں 40 احادیث نکال کے کتاب لکھ لیا کرتے تھے، جس طرح الاربعون الفلسطینیہ، جس طرح ہم یہ کتاب ہے. اسی طرح مکہ کے فضائل 40 احادیث اس کے نکالے، مدینہ کے 40 احادیث فضائل، اور احکام کے جو مشہور ہے ہمارے ہاں وہ الاربعون النوویہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب، جس میں احکام پہ جنہوں نے ایک کتاب نکالی ہے. یعنی بڑے بڑے احکام کی جو ہے نا 40 احادیث انہوں نے، امام نووی نے جمع کر لی ہیں. الاربعون نوویہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہ علماء کا سلسلہ رہا ہے کہ وہ 40 احادیث نکالے تھے ہر باب میں، کچھ فضائل مدینہ کے، کچھ مکہ کے، کچھ کس احکام میں، کچھ اس احکام میں. تو انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کے بارے میں 40 احادیث نکالی ہیں، وہ احادیث جس میں فلسطین کا ذکر ہے. فلسطین میں جو ہے وہ بیت المقدس بھی داخل ہو جاتا ہے. اور یہ کورس ہمارا رکھنے کا جو مقصد سب سے پہلے یہ تھا کہ جو آج کل آپ کو پتہ حالات چل رہے ہیں فلسطین کے، تو ہماری جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، اس کو فلسطین کی تاریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے انسان کو، جب کسی چیز، جو چیز بڑی ہی عزیز ہو اور بڑی ہی اہمیت والی چیز ہو اور ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو، تو وہ ہم سے اگر لے لی جائے تو ہم اس کو چھڑوا نہیں سکتے. کہ ہمارے اندر رغبت نہیں ہوتی اس کو لینے کی، کیونکہ ہمیں اس کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا. ایک انسان کو جب ہے وہ ہیرے کا نہیں معلوم، تو وہ اس کی قیمت کو کیا جانے گا کہ ہیرے کی کیا قیمت ہے. جو ہے ہیرے والا جو ہے، جس کو علم ہوتا ہے کہ ہیرے کی کیا قیمت ہے، وہی اس کو پہچانتا ہے، وہی اس کو لیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب انسان کو فلسطین اپنی تاریخ کا علم نہ ہو، تو اس پہ جو بھی قابض ہو جائے، یہود جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں، تو ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوگا اس کو واپس لینے کا، جس طرح صلاح الدین ایوبی نے جو ہے اس کو ایک لیا تھا، اینٹ کی اینٹ بجائی تھی، اور جب صلاح الدین فوت ہو گئے تھے تو ایک کافر جرنیل نے جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جو ہے پاؤں رکھ کے کہا تھا کہ ہم، جب انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا فلسطین پہ، کہ اب تو جو ہے وہ مٹی کے نیچے ہے، اب ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اب کون اس کو چھڑوائے گا. اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ مقبوض ہے، آج تک جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے. تو اس لیے جو ہے نا بہت لازمی ہے انسان، یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یا نئی نسل ہے، اس کو تاریخ کا علم ہو. اور تاریخ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ صحیح تاریخ کا علم ہو. کفار نے، ہمارے دشمنوں نے نا ہماری تاریخ کو بدل کے پیش کر دیا. ہماری تاریخ کو جو ہے وہ ایک اچھی چیز کو بری چیز میں جو ہے نا وہ کنورٹ کر کے ہمیں پیش کر دیا کہ یہ جو ہے آپ کی یہ تاریخ تھی. اگر آپ جو ہے یہ جب کوئی آج کل کارٹون کے ذریعے جو ہے نا ہمارے پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں،
ہمارے لیے جو ہے نا وہ کارٹون میں دکھایا جاتا ہے جو دریا کے قرصان کہتے ہیں جن کو، جو دریاؤں پہ جن کا حکم ہوتا ہے، تو ان کو ہوتا ہے نا صحرا کے جو ہے نا بادشاہ ہوتے ہیں، صحرا کے مجاہد ہوتے ہیں، جس طرح اسد الصحرا عمر المختار جو ہے وہ اس کو اسد الصحرا کہا جاتا ہے کہ صحرا کے وہ شیر تھے عمر المختار، انہوں نے جو ہے ان کے اٹالین کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ تو اسی طرح جو ہے نا سمندر کے بھی جو ہے نا وہ لیڈر ہوتے ہیں جن کو سمندر میں جو ہے سمندر میں زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو آپ نے جب قرصان دیکھے ہو نا، ان کی ایک آنکھ پہ جو ہے پٹی باندھی ہوتی ہے، اس کو ہمیں بری شکل میں نا پیش کیا گیا ہے، ہمارے دشمنوں نے ہمارے بچوں کو اس کو بری شکل میں پیش کیا کہ یار یہ ایک چوری کرنے والا ایک بادشاہ تھا، یا چوری کرنے والا ایک بندہ تھا، بڑا ظالم تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، چور تھا، لیکن حقیقت میں وہ بربروسا ہے، اس کا نام بربروسا ہے، جو بہت بڑے مجاہد تھے، جو 2 بھائی تھے۔ بربروسا اس کی تاریخ اگر گوگل میں سرچ کریں نا اور اس میں دیکھیں بربروسا کون تھے، یہ 2 بھائی تھے جنہوں نے سمندر میں جو ہے وہ حکمرانی کی تھی اور کفار کے جو ہے نا کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ اب وہ مسلمان کے جو لیڈر ہیروز ہیں ان کو جو ہے نا ان کفار نے، ہمارے دشمنوں نے ان کو بدل کے کیا پیش کر دیا کہ یہ چور، فاسق، ظالم، فاجر ہیں یہ لوگ۔ تو جب تاریخ کا علم آتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے تاریخ لینی کہاں سے ہے۔ تاریخ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ تو نہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ مثال فلسطین کی مثال دیکھ لیں، ہمارے جو بچوں کو آپ ان سے پوچھیں کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کون سی ہے، مسجد اقصیٰ جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ ایک جو ہے قبہ سا ہے، وہ مشہور ہے نا، لیکن وہ مسجد اقصیٰ تو نہیں ہے۔ اس کے سائڈ پہ ایک اور مسجد ہے جو ہمیں شکل بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، اور عام سی وہ شکل ہے اس کی، مسجد اقصیٰ کی، وہ حقیقت میں مسجد اقصیٰ ہے۔ جو سارے فضائل ہیں نا، جو فضیلت مسجد حدیث میں آئی ہیں وہ اس کے تعلق سے ہیں۔ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے، اس کو تو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، جو یہودیوں کا قبلہ تھا، ابھی بھی قبلہ ہی ہے، گرین گنبد والے، گرین گنبد جو ہے وہ ہاں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے مسجد اقصیٰ، لیکن وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اسی جگہ ایریے میں ہے، لیکن اس سے آگے ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اپنی تاریخ جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی جو ہے دیکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جب اپنی تاریخ کو انسان جب پڑھتا ہے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سکھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے سب سے اہم جو پوائنٹ ہے نا وہ غزوات ہیں۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو غزوات سکھایا کرتے تھے، کیوں کہ اللہ کے نبی کے غزوات سے جو ہے بہت کچھ نکلتا ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ کے نبی کے غزوات سے، سیر جس کو کہتے ہیں سیر۔ تو یہ غزوات، یہ انسان کو اپنی تاریخ کا علم ہو نا تو پھر اس کے اندر شجاعت، بہادری اور فخر ہوتا ہے۔ جب تاریخ کو بھول جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی تاریخ کو بھول جاتا ہے تو جو ہے وہ دوسرے جو قومیت ہوتی ہیں وہ بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو انسان اپنی تاریخ کو بھول جاتا ہے، ہم اپنی تاریخ کو بھولیں ہیں مسلمان کے ہونے کے ناطے، تو ہم اب کس کی تاریخ کو پسند کرتے ہیں؟ کافروں کی، اور کافر ہمیں پسند نہیں کرتے، کیوں؟ ہمیں اپنی تاریخ کو بھولا ہوا ہے، وہ ہماری تاریخ کو پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے جائیں ان کے یونیورسٹیوں میں تو یہ خالد بن ولید کا جو ہے وہ طریقہ کار پڑھاتے ہیں کہ خالد بن ولید لڑائی کیسے کیا کرتے، جنگجو کیسے بنے، ان کا جنگ میں کیسے طریقہ کار تھا، کیسے وہ حملہ کرتے تھے۔ آج بھی وہ پرانے زمانے کا جہاد آج بھی ان کے یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے، خالد بن ولید کا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ ہماری تاریخ پڑھے ہیں۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تاریخ کو سب سے پہلے پہچانے، اس کو سیکھے اور صحیح مصادر سے سیکھے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری تاریخ جو ہم سیکھ رہے ہوں ہمیں جو ہے وہ غلط منت کر کے ہمیں دکھا دیا جائے کہ یہ اور چیز تھی، وہ اور چیز تھی۔ تو تاریخ کا بھی جو ہے نا وہ علم بہت لازمی ہے، سیر کا، اللہ کے نبی کے غزوات کا، صحابہ کرام کے غزوات کا، ان کی جنگوں کا۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے اگر آپ اس پہ تھوڑا توجہ دیں۔ ہماری جو ہے پہلی حدیث جو ہے وہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام جو ہے براء ابن عازب بن الحارث الانصاری الحارثی جو ہے، اور لیلۃ العقبہ جو ہے ان سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور سارے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے نا وہ شمار ہیں سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور براء ابن عازب نے حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ، کیونکہ ان کی جو عمر تھی کچھ محدود عمر کے جو تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان لیے تھے، تو ان کو اتنا شوق تھا، ان کی 16 سال عمر تھی، تو اتنا شوق تھا ان کو جنگ میں
شامل ہونے کا کہ یہ جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو قد چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ اپنے پیروں پہ اپنی انگلیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے قد کو اونچا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کہ میں اونچا ہوں، میں بڑا ہوں، میرا قد بڑا ہے، جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ جوش تھا ہمارے صحابہ کرام کا جنگ میں جو ہے داخل ہونے کے، لیکن یہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، برا ابن عازب اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہو پائے تھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام جنگوں میں یہ شامل ہوئے تھے۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو 16 یا 17 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس سے پہلے مکہ میں جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت المقدس کی جو ہے نا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ بیت المقدس کے مقدس بھی کہا جاتا ہے، مقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس۔ تو اس کے جو ہے نا اس کے تقریباً علماء نے جو ہے وہ 15 سے 20 نام جو ہے نا انہوں نے علماء نے ذکر کیے ہیں بیت المقدس کے، جس میں سے ایک بیت المقدس ہو گیا یا بیت المقدس ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ایلیا بھی جو ہے نا اس کا نام ہے بیت المقدس کا، ایلیا بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ قدس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور شلم بھی، شلام اور سلیم بھی کہا جاتا ہے، اوری بھی کہا جاتا ہے اس کو، بیت ایل بھی کہا جاتا ہے، سیہون، مانے سیہون عربی زبان میں زیادہ تر سیہون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سیہونی، ہم یہودیوں کا سیہونی کا کہتے ہیں، سیہون بھی اس کو کہا جاتا ہے، مسروس بھی کہا جاتا ہے، بابوس بھی کہا جاتا ہے، کورشیلا، یہ سارے جو ہے نا علماء نے اس کے جو ہے نا وہ نام ذکر کیے ہیں۔ اور زیادہ نام ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ فضیلت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے۔ ایک چیز کی جو ہے وہ کثرت اس کے ناموں کی، تو وہ اس کی فضیلت زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس کے جو ہے نا علماء نے 15 سے 20 نام جس طرح بتایا میں نے کو، یہ اس کے 15 سے 20 نام علماء نے جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ اچھا، اس کو بیت المقدس کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور مقدس کا پاک، اس کو کیوں بیت المقدس کہا جاتا ہے؟ مشہور بات یہ ہے کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام نے ساروں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور پہلا قبلہ یہ رہا ہے۔ لیکن مسجد حرام کی بھی تو کافی فضیلت ہے، پاکیزگی کے گھر جو ہے مخصوص جو ہے وہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے امام زمخشری جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے معتزلی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اصنام بتوں کو جو ہے نا، بت یہاں پہ نہیں تھے تو ان کی خباثت کی وجہ سے، وہ ان کے خبث کی وجہ سے جو طاہر تھا، یہ پاک تھی جگہ، تو اس لیے اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو اس کو اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور، اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور، اقصیٰ کیوں جاتا ہے؟ یعنی مسجد اقصیٰ۔ آج لگتا ہے آپ جو ہے نا مطالعہ نہیں کر کے آئے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ میں دور مطلب ہوتا ہے نا، یعنی حرم سے جو ہے نا وہ بیت المقدس کافی دور ہے، شام، فلسطین اور حرم، تو اس سے دوری کی وجہ سے نا اس کو اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف، کیا یہ اجتہاداً تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے پڑھی ہے یا کوئی دلیل تھی اس کی، اللہ نے حکم دیا تھا؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے پڑھی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پڑھی تھی۔ علی کل حال اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس اختلاف میں کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کو قبلہ کہا جاتا ہے اس لیے، قبلے کو قبلہ کیوں کہتے ہیں؟ حرم ہمارا قبلہ ہے، تو اس کو قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان مد مقابل ہوتا ہے، ایک چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، جو سامنے والی چیز کو نا مد مقابل کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس نماز میں انسان کسی کے سامنے ہوتا ہے، مد مقابل کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ قبلہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، تو یہ کچھ اسباب کی وجہ سے پڑھی تھی، ورنہ علماء کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا نا، وہ حرم ہی تھا، یعنی بیت اللہ تھا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو ہے وہ وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی. ایک تو یہ کہ یہودیوں کی رغبت کی وجہ سے، تاکہ یہودی جو ہے وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ یہودیوں کا بھی بیت المقدس ہی قبلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی کہ اگر ان کی طرف جو ہے نا تھوڑا ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے تو کیا پتہ وہ ایمان لے آئیں. لیکن ان میں تعصب اور عناد زیادہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین یعرفون ابناءہم، کیا آئی تھی وہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس قدر زیادہ جانتے ہیں گویا جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس قدر ان کو علم ہے کہ یہ بھی ایک نبی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی کہ وہ ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھیں تو شاید کہ وہ ایمان لے آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت جو تھی بیت اللہ کی طرف، وہ بعد میں اس لیے ہوئی کہ کیونکہ وہ ایک تو ان کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، سوال نہیں کیا تھا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، صرف دیکھا کرتے تھے، صرف آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور اپنی تمنا کو ظاہر کیا کرتے تھے. تو یہ اس میں بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں کہ کتنی فضیلت، آپ کے نام مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا کر دی. تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ قبلہ تھا، انہوں نے پہلے ہی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے بیت اللہ کی طرف. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی کہ وہ اس کے جو قبلہ ہے مسلمانوں کا وہ بیت اللہ بن جائے. اور دوسرا یہ کہ اس میں مخالفت یہود کی بعد میں ہمیں ہر شریعت میں ہر وہ کام کرنے کا حکم ہے جس میں یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے. یعنی داڑھی کا بھی جو روزے کا حکم ہے، جس طرح ہم اس کا کرتے ہیں محرم کا، اور اس میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام والے جو روزہ رکھتے ہیں جن کو نجات ملی تھی، تو ہمیں جو ہے نا وہ بھی یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ ایک دن پہلے بھی رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو، کیوں؟ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. تو اس لیے ہمیں ہر کام میں جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت چاہا کرتے تھے کہ وہ یہودیوں کا قبلہ ہے، تو اس لیے ان کی مخالفت کے لیے جو ہے نا وہ قبلہ جو ہے ہمارا بیت اللہ بن جائے تاکہ ان کے ہم مخالف ہو جائیں. تو یہ وجوہات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف جو ہے نا وہ تمنا ظاہر کی تھی تاکہ وہ قبلہ بن جائے. اچھا، جو تحویل قبلہ ہے یہ کب ہوا تھا؟ اس سے پہلے یہ کہہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجموعی نماز جو ہے اسراء اور معراج کے بعد کتنی پڑھی تھی؟ کیونکہ اسراء پہ جو ہے نا نماز فرض ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی مکہ کی طرف، تو مکہ میں جو ہے مدینہ کی طرف، تو مدینہ میں 16 یا 17 مہینے جو ہے آپ نے نماز پڑھی. تو اسراء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب نکلے تھے؟ ہجرت کب ہوئی تھی؟ امام ملا علی قاری حنفی نے رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 سال اور 5 ماہ جو ہے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف. تو یہ مجموعی صلاح تھی جو مکہ کی اور مدینہ کی. مدینہ میں آپ نے 16 یا 17 مہینے، اور مکہ کی جو ہے نا یہ ملا کے جو ہے نا وہ 2 سال اور 5 ماہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو یہ تحویل ہوا تھا وہ ظہر کی نماز میں ہوا تھا. ظہر کی نماز کے اندر ہی قبلہ جو ہے تحویل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک عورت کے پاس جو ہے وہ کھانا کھانے دعوت کے لیے پہ گئے تھے، تو واپسی پہ آپ نے قبلتین جو مسجد مدینہ میں آپ کو پتہ ہوگا اس مسجد میں نماز ظہر پڑھی تھی. تو آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھ لی، اور کچھ علماء کہتے ہیں آپ جو ہے رکوع میں تھے، دوسری رکعت کے رکوع میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، تو آپ نے نماز کے اندر ہی قبلہ اپنا بدل لیا. اچھا، پھر جو ہے وہ قبا میں صحابی، جس نے قصہ پورا سنا ہوگا کہ قبا میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے آ کے ندا لگائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا. تو صحابہ کرام نے نماز میں ہی اپنا قبلہ بدل لیا تھا. یہ قبلہ بدلا کیسے تھا؟ یعنی امام آگے ہے اور پیچھے جو ہم کے 2-3 صفحے ہیں، قبلہ کیسے بدل لیا تھا؟ نماز کے اندر ہی رکوع میں تھے، وہ صحابہ کرام رکوع میں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع میں تھے اور کچھ علماء کے نزدیک. تو قبلہ کیسے بدل لیا؟ اتنی ڈائریکشن اس کی اتنی الگ تو نہیں ہے شاید مکہ کی اور مسجد الاقصی.
ڈائریکشن کہتے ہیں تقریباً 3% ہے بس یعنی بس تھوڑا مختلف تھوڑا سا. ہاں. تو نماز میں ہی انہیں تھوڑا سا جو ہے وہ قبلہ رخ جو ہے بدل لیا. اچھا اس میں کافی ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہیں دلیلیں اس میں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ قبلہ صحابہ کرام کے بدلنے میں بہت اہم دلیل ہے جو آپ کا جو ہے نا تخصص ہے. اس میں حدیث میں آتی ہے جو مخالف سمت جو مذاہب ہیں ان کے رد میں ایک دلیل ہے, بہت کڑی دلیل ہے. اصول حدیث میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. خبر الواحد آپ نے پڑھی ہے خبر الواحد. ایک خبر جو ہے نا وہ حجت ہوتی ہے, کسی ایک بندے کی بات حجت ہے اگر وہ بندہ صحیح ہے یعنی مومن ہے تو ٹھیک ہے, اس کی بات حجت ہے. تو یہ اصول میں حدیث آپ آگے پڑھیں گے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ خبر الواحد جو ہے نا حجت نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ سب علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے قبلہ بدل لیا ہے, تو سب صحابہ نے ایک بندے کی وجہ سے جو ہے پورا اپنا جو ہے نماز میں اپنا رخ بدل لیا تھا. تو یہ آپ جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا پڑھیں گے. اچھا قبلہ جو ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ رجب میں جو ہے نا بدلا, رجب کے ماہ میں جو ہے نا وہ سموار کے دن جو ہے نا رجب کے درمیان میں بدلا, اور کچھ علماء کے نزدیک شعبان میں. لیکن بہتر قول یہی ہے جو صحیح ہے کہ وہ شعبان میں جو ہے وہ بدلا تھا. اور صحابہ کرام نے جو ہے وہ ظہر کی نماز میں جو ہے قبلہ بدلا تھا. اور قبا والوں نے فجر کی نماز میں جو ہے وہ قبلہ بدلا تھا. اچھا اگر انسان جو ہے کبھی صحرا میں نکل جاتا ہے, اس میں ہم فقہی مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. کبھی ہم جو ہے آؤٹنگ پہ نکل جاتے ہیں کسی باہر جگہ پہ, اور ہمارے پاس جو ہے موبائل پہ اگر کام نہ کر رہا ہو, سگنل نہ اس پہ آ رہے ہوں, تو کیا اپنے انسان اجتہادی طور پہ قبلہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میں اب اس کو نہیں پتہ کہ قبلہ کس رخ پہ ہے, تو وہ کیا کرے؟ اجتہادی طور پہ یعنی وہ اپنا اجتہاد لگا لے کہ قبلہ کس طرف ہے, وہ اس طرف نماز پڑھ لے. اگر نماز کے درمیان ہی جو ہے نا وہ اس کو سمجھ آتی ہے یار نہیں میں اس طرف نہیں, ایک رکعت تو اس نے پڑھ لی ہے, دوسری رکعت میں وہ کہتا ہے یار نہیں یہ اس طرف نہیں ہے, یہ تھوڑا سا اس طرف ہے, پھر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر 4 رکعتیں اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں نا, اس کو قبلے کا نہیں معلوم, پہلی رکعت میں اس کا جو ہے نا گمان ہے اور جو یقین ہے کہ قبلہ اس طرف ہے, ٹھیک ہے, پہلی رکعت وہ اس نے اس رخ میں پڑھ لی, لیکن دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں یار یہ اس طرف تھا, تو وہ دوسری رکعت میں ہی موڑ جائے گا. پھر تیسری رکعت میں کہتا نہیں یہ اس طرف تھا تھوڑا سا, وہ پھر تیسری رکعت میں اسے موڑ لیتا ہے. تو اسے کہتے ہیں چاروں رکعتیں اس کی ٹھیک ہیں, چاروں رکعتیں اس کی ٹھیک ہیں, کیونکہ اس نے اپنے اجتہاد پہ جو ہے نا حکم لگایا تھا, اپنے اجتہاد پہ اس نے عمل کیا تھا. تو انسان جب کسی آؤٹنگ میں نکلتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ایسی چیز جسے پتہ چل سکے قبلہ کس طرف ہے, تو وہ اپنے اجتہاد سے اپنی جو ہے نا کوشش سے پتہ جو اس کو سمجھ آتی ہے اس طرف وہ قبلے سے جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھ لے. اچھا کچھ جو صحابہ کرام نے جو قبلہ بدلا تھا, اس سے پہلے جو صحابہ کرام فوت ہو گئے تھے ان کے نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا مطلب حکم؟ یعنی ان کی نماز کیا صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس وقت تو وہی تھا نا قبلہ. ماشاء اللہ. تو یہ صحابہ کرام یہ سوال جواب چل رہے تھے, ان میں ایک جو ہے نا یہ ڈر آ گیا تک جو ہمارے ساتھی فوت ہو گئے ہیں قبلے سے تبدیل ہونے سے پہلے, تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا. جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. اس میں ایمان سے مراد اکثر جو ہے سب مفسرین کے نزدیک صلاۃ ہے, یعنی صلاتکم, تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے, ٹھیک ہے, نماز کو ایمان کہا ہے, یعنی ایمان جو ہے وہ عمل کا بھی ایک نام ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان جو ہے وہ ایک انسان کا, جو معتزلہ آپ پڑھیں گے نا, ایک شیطان کا اور ایک عام انسان کا ایمان ایک جیسا ہے, ایک صحابی کا ایمان اور ایک عام انسان کا ایمان ایک جیسا ہے. تو یہ بات غلط ہے. ایمان جو ہے نا یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. بڑھتا جب ہے بطاعہ, انسان کی طاعت کی وجہ سے اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے. وینقص بالمعصیہ, وہ کم ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو ایمان ابو بکر صدیق کا اور ہے, ان کا مرتبہ ایمان کا اور ہے, ہمارا ایمان کا مرتبہ اور ہے. کچھ جو ہے نا فرقہ ضالہ پڑھیں گے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان اور ایک عام انسان کا ایمان ایک جیسا ہے,
تو ایمان جو ہے اوپر نیچے نہیں ہوتا، لا یزید ولا ینقص کہتے ہیں. لیکن اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. اور ایمان عمل کا نام ہے، جتنا آپ کے اندر عمل آئے گا، عمل میں پختگی آئے گی، اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا. اور جتنا آپ کے عمل میں جو ہے وہ گناہ آئیں گے، گناہ انسان کرتا ہے، اتنا ایمان کم بھی ہوتا ہے. تو ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں سے ایمان سے مراد نماز ہے، تو نماز بھی ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. اور جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا تو دو گروہوں نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا. ٹھیک ہے، دو گروہوں نے بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا. ایک جو ہے منافقین اور ایک جو ہے یہود. یہودیوں نے کہا تھا کہ جو قبلہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی صحیح نہیں ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا صحیح قبلے سے جو ہے نا رخ کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا ہے. اور ان کے ہاں شریعت میں یہ تھا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ نبی جو ہے نا یہ جھوٹا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنا جو رخ ہے قبلے کا بدل دیا ہے. تو جنہوں نے صحابہ نے پہلے نمازیں پڑھی، ان کی نمازوں میں کیا ہوا، یعنی بڑے جو ہے نا بہتان باندھے اور بڑا کچھ کیا. دوسرا گروہ منافقین کا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو قبلہ تھا نا، منافقین جو عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، مدینہ کی بھی، وہ بیت اللہ کی. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، عنقریب یہ ہمارے طرف بھی لوٹ آئے گا، یعنی یہ ہمارے ایمان میں داخل ہو جائے گا، مشرک بن جائے گا. تو یہ دو گروہ تھے، یہودی اور ایک منافقین، جنہوں نے جو ہے وہ تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت بڑا، اور یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. کیونکہ نسخ جو ہے نا، آپ پڑھیں گے نسخ جو ہے نا، ایک جو ہے نا قرآن و سنت میں ایک نسخ موجود ہے. ایک عمل پہلے کیا تھا، بعد میں عمل تبدیل ہو گیا. جس طرح شراب کا حکم ہے، شراب کے پہلے حکم یہ تھا کہ پہلے کہا تھا کہ آپ نہ پئیں تو زیادہ بہتر ہے، پھر کہا کہ اس میں نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، چلے تھوڑا بہت نفع بھی ہے. پھر جو ہے وہ کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم جو ہے نا وہ شراب کی حالت میں ہو. تو لیکن آخر میں جو ہے نا اس کی حلت آ گئی، حرمت آ گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب. تو یہ درجات تھے شراب کو حرام کرنے کے. اسی طرح نسخ ہوتا ہے، ایک چیز پہلے جو ہے نا وہ ٹھیک تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گئی. وہ کیوں تھا؟ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او بمثلها. ہم جو ہے کسی کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی چیز کا نسخ کرتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے، نأتی بخیر منها، سے بہتر ہم چیز لے کے آتے ہیں. تو یہ بھی نسخ تھا، یہ جو قبلہ پہلے وہ تھا، پھر بعد میں بیت اللہ بن گیا. تو اس نسخ کی وجہ سے نا کافی جو ہے نا وہ لوگوں نے جو بہتان بندے، یہودیوں نے، منافقین نے، مشرکین مکہ نے، تو صحابہ کرام کے لیے جو ہے نا بہت بڑی آزمائش کا یہ ایک مقام تھا. اور جب آگے آپ پڑھیں گے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، تو صفحاء کہیں گے کہ ان کو جو ہے کس چیز نے جو ہے وہ اپنے قبلے سے تبدیل کرنے کا حکم دیا، یا کس چیز نے ان کو تبدیل کرنے کا جو ہے نا مأمور کیا. تو صفحاء میں یہ یہود اور منافقین مشرکین مکہ بھی تھے. تو یہ آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے کہ آگے ہوگے قل اللہ المشرق والمغرب ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آگے کیا تھا؟ نہیں، اس میں ہے کہ یعنی لکی نعلم، اس میں کچھ آیا تھا کہ ہم تاکہ جان لیں کہ کون جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ ثابت قدم رہے گا اور کون جو ہے وہ کون جو ہے وہ پھر جائے گا اپنے قدموں سے. تو یہ اس میں جو ہے نا کافی صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا امتحان بھی صحابہ کرام کا لیا تھا. اور اس میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی جو ہے نا وہ پتہ چل سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ مضبوط رہتا تھا. اچھا، کیا یہودیوں کا بھی قبلہ ہے؟ یہودیوں کا جو ہے نا یہ جو بتا رہے تھے گرین جو صخرہ ہے، یہ جو ہم جس کو جب مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، یہ یہودیوں کا قبلہ ہے. یہ ان کے ہاں جو ہے نا ایک اس میں جو ہے نا یہ ان کا آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ بڑے جو ہے نا سونے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اس میں تابوت، اسی کو ہیکل سلیمانی بولتے ہیں، ہیکل سلیمانی. اور اس میں تابوت العہد ہے، جس کو تابوت العہد کہتے ہیں. بہت اہم ان کے ہاں یہ چیز ہے، تابوت ہے قسم کا، سونے کا تابوت. ہاں نہیں، اس میں کہتے ہیں پتہ نہیں تورات کی کچھ اوراق پڑے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں.
اور علیہ السلام کا عصا پڑا ہوا عصا پڑا ہوا ہے کہتے ہیں، لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے. تو اس کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے نا، جب آپ گوگل میں اس کا ریسرچ کریں تو بڑا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک دن جو ہے نا، اس میں صرف بڑے کاہن جو ہیں، ان کے بڑے ان کے احبار جو ہیں علماء، وہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں. اور وہ صرف یوم الغفران کے ہاں ایک دن ہے یوم الغفران. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مشاہیر اس دن جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اسی طرف. تو ان کو اس کو یوم الغفران کہا جاتا ہے، یعنی بخشش کا دن. اس میں یہ لوگ اس ٹائم ادھر جمع ہوتے ہیں. تو یہ ان کا قبلہ تھا، یہودیوں کا بھی یہ قبلہ تھا. اچھا اگلی حدیث پڑھ لیں کیا؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا یہاں پہ پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس میں مجھے کچھ فوائد دیں اس حدیث سے، اس حدیث کے فوائد ایک ایک سارے بتائیں نا. حدیث دوبارہ آپ پڑھ لیں، دوبارہ حدیث پڑھ لیں. میں ترجمہ حدیث ہے کہ برائے ابن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو آپ نے 16 مہینے اور 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. پھر ایک شخص آیا اور اس نے پھر وہی نازل ہوئی اور ہم نے اپنا قبلہ بدل لیا. اس میں جو ہے وہ فوائد جو ہے نا وہ ایک ایک ذکر کریں، آپ کو ذکر کرنے میں فائدہ. ایک تو وہ فائدہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ایک صحابی کی خبر وہ ہے تو میں نے ذکر کر دیا. تو اس کے علاوہ ہاں اس کے علاوہ وقت پتہ چل گیا کہ مطلب ایگزیکٹ کہ کتنا ان کے درمیان تھا، کتنی عرصہ جو ہے مسجد اقصیٰ ٹھیک ہے، کی طرف نماز پڑھی. ٹھیک ہے. آپ عبداللہ بھائی کوئی کوشش کریں کچھ بھی نکالیں اس میں سے. میں نے اندر ہی 3-4 چیزیں ذکر کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا وقت جو پتہ چلا کہ کتنا پہلے پڑھا، اس کے علاوہ پھر کہ صحابہ جو ہیں ان کو صحابی کے کہنے پہ انہیں صحابی نہیں انہیں خبر دی کہ قبلہ تبدیل ہوا، اس پہ ان کا صحابہ کا اس میں صحابہ کے لیے بھی ایک صحابہ کی فضیلت بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ثابت قدم رہے اس بڑے فتنے میں، آزمائش میں. جی عبداللہ آپ کچھ بتائیں فائدہ. صحابہ کرام جو ہے نا اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئی. جی ان کے اوپر اتنا بڑی آزمائش آ گئی، پھر بھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی. پتہ چلتا اس میں ایک اور چلیں، ایک کو آپ بتائیں. جب اللہ کی حکم آئے تو بات ختم، کوئی جو ہے نا ادھر ادھر نہیں. ٹھیک ہے آپ بتائیں کوئی. جب میں نے درمیان میں ذکر کیا تو آپ اس کو بتا دیں. اس میں اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ فضیلت ہے کہ آپ نے جو ہے جو چیز چاہتے تھے وہ اللہ بغیر سوال کیے اللہ نے اس کو وہ آپ کو عطا کر دی. وہ یہ کہ کیا فضیلت تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ مسجد الحرام کی طرف قبلہ، یعنی مسجد حرام کی طرف جو ہے نا رخ کر لیں. پہلے بیت ال کے لیے ہو گیا، ابھی ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اب ہمیشہ کے لیے پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا، پھر اللہ کے نبی کی جو تمنا تھی وہ بیت اللہ تھا، حرم تھا. ٹھیک ہے. اس میں اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ بھی فضیلت ہے. اس میں یہ بھی آتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ ان کی مخالفت کرو، یہ بھی ہماری مخالفت ہو کہ ہم یہاں پہ قبلہ وہ کرتے ہیں وہ وہاں پہ کرتے ہیں. مخالفت ہے اس میں، یہودیوں کی مخالفت ہے. اچھا جی دوسری کیا ٹائم ہو، کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہے 10 منٹ. 10 منٹ نہیں پوری ہو گئی تھی. چلیں آج جو ہے پہلی کلاس اتنی تھوڑی اکتفا کرتے ہیں اس پہ. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.